الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جو تفسیر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ وہ سورہ نساء کی تفسیر انشاءاللہ عز و جل شروع ہوگی۔ سورۃ النساء کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس سورہ میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ نساء نام رکھنے جانے کی وجہ۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کے فضائل۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سورہ نساء کے مضامین۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے۔ اسی طرح منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نساء کی اپنے سے قبل سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں
کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔